والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں۔ یسألونک ماذا ينفقون، قل انہیں کہہ دیجئے ما انفقتم، جس قدر بھی مال خرچ کرو یہ درست ہے، مگر اس کے جو سب سے زیادہ حقدار ہے میں فللوالدین، وہ تمہارے والدین ہیں، والاقربین، وہ تمہارے اقرب رشتہ دار ہیں، والیتاما، پھر یتاما ہیں، والمساکین، اور مساکین ہیں، وابن السبیل، اور جو نیکی کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں۔ وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا۔ کلام مجید میں سورہ بقرہ کے اندر اس بات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ ایک مقام میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، ابتدا سے ہی دیکھ لیجئے، جب سورت کا آغاز ہو رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی اہل ایمان کی علامات جو بیان کی گئی ہیں ان میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، یعنی اللہ کی ذات کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، فرشتے دیکھے نہیں ہیں، جنت جہنم کا انہوں نے کوئی مشاہدہ نہیں کر رکھا ہے، لیکن ایمان ہے۔ اور آج کی تاریخ کے اندر تو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، یعنی وہ لوگ تو صحابہ ہیں، انہوں نے حضور کو تو دیکھا ہے، نزول وحی کو تو دیکھا ہے، لیکن بعد والوں نے تو سرکار کو بھی نہیں دیکھا۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، ان کی دوسری علامت و نشانی یہ ہے ویقیمون الصلاۃ۔ یہ ڈسٹرب کر رہے ہیں، جو بھی بات ہے پوچھ لیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور دوسری علامت کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور جس پر ہم نے یہ بات کر چکے ہیں کہ نماز کی اہمیت کتنی بڑی ہے اسلام کے اندر، کہ اس کی مثال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے دی، عماد الدین، وہ دین کا پلر ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو اسے اللہ نے دیا ہے، یعنی یہ اب یہ ایک ذہن کے اندر ایک توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ تمہاری اپنی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ وہ جو جس طرح ہم نے یہ اس کو کل بھی ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ زمین سے وہ غلہ نکالتا ہے، آسمان سے وہ بارش برساتا ہے، اگر بارش روک لے تو پھر کیا ہوگا؟ تو یعنی اصل قادر مطلق وہ ہے، اصل ملکیت اس کی ہے، مرضی اس کی ہے، منشا اس کی ہے، تو اس لیے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو اس نے تمہیں دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اب اس مضمون کو آگے جا کر سورہ بقرہ کے تیسرے پارے میں آ جائیے، فرمایا مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے، كَمَثَلِ حَبَّةٍ، حبہ کہتے ہیں دانے کو، انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جس سے 7 بالی اگی اور پھر ہر بالی میں 100 دانے ہوں، یعنی ایک بیج ڈالا ہے، ایک دانہ ڈالا ہے، اس ایک سے کیا نکلی؟ 7 بالی نکلی، اور ہر بالی کے اندر کیا ہے؟ تو کل کتنے ہوں گے؟ 700۔ یعنی اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرنا، 1 پیسہ خرچ کرنا، بدلہ کتنا ملے گا؟ 700۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں وہ اس سے گھبرائے نہیں کہ ہمارا مال کم ہو رہا ہے، بہرحال یہ سونا ہے، یہ زکوٰۃ اس میں سے اتنی نکلنی ہے، تو پھر ہم ہر سال دیتے رہیں گے تو مال تو کم ہوتا رہے گا۔ یہ اس بات کی ضمانت اللہ نے دے دی ہے، اس بات کی گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بظاہر تمہیں اس دفعہ یہی لگے گا کہ یہ کم ہوگا،
لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، یہ بڑھے گا۔ اور یہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ تو ایسا سودا ہے کہ جسے کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے۔ جس نے کبھی تجربہ کیا ہی نہ ہو اسی ڈر پر، تو اسے کیا اندازہ ہوگا۔ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرما دیتا ہے جتنا چاہتا ہے۔ یہ 700 والی بات بھی نہیں ہے، یعنی ایک تو یہ بتایا 700 گنا، پھر یہاں اگلی آیت میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے جتنا چاہتا ہے اتنا بڑھا دیتا ہے، یعنی اس سے زیادہ بھی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانے۔ الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اب اس کا ایک معاملہ ہے کہ دنیا میں مال کا بڑھنا، اضافہ ہونا، یعنی بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، انفاق فی سبیل اللہ کیا، مال کے اندر بڑھوتری ہوئی، اضافہ ہوا، اللہ نے اس کے رزق میں برکت ڈال دی اور کفایت کرنے لگا رزق اس کے لیے، یا کچھ اور چیزیں، یعنی رزق وسیع ہو گیا، کاروبار پھیلنا شروع ہو گیا، کچھ بھی ہو گیا، اسباب زیادہ اللہ تعالیٰ نے عطا کر دیے۔ ایک تو یہ ہے معاملہ دنیا کا، ایک ہے معاملہ آخرت کا، کہ اس کا بدلہ جو ہے آخرت کے اندر بھی تو چاہیے، آخرت کے اندر اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ اب اس کے لیے فرمایا کہ آخرت کا اجر اور ثواب ہے کس کے لیے، یہ اب توجہ کے لیے لائق ہے یہ بات۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، پھر اپنے خرچ کیے ہوئے کے پیچھے جب وہ خرچ کر دیتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، یہ باتیں لکھ لیجیے اپنے لوہے دل پہ، یہ ہم سب کو ان باتوں کو اپنے دل پر پکا لکھنا ہے۔ کیا کہ فرمایا کہ پھر وہ پیروی نہیں کرتے، پیچھا نہیں کرتے، کس کا؟ احسان کا اور اذیت کا۔ دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو اگلے کو احسان سے مارو، جس کو پیسہ دیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، صدقہ دیا ہے، خرچ دیا ہے، راہ خدا میں خرچ کیا ہے، دو ہی طریقے، یا تو اسے احسان سے مارا جائے گا، من ولا اذن، من ولا اذن، ایک ہے احسان، یہ لفظ وہی ہے نا، من آپ علماء سے سنیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، البتہ تحقیق احسان کر دیا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر کہ اپنا محبوب تمہیں دیا، یہ وہی لفظ ہے من۔ لوگوں کو مال دیا، پھر اس پر احسان جتا کے ان کو مار دیا۔ ولا اذن، یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پھر انہیں تکلیف پہنچائی جائے، اس کے بدلے میں تم یہ کرو، اس کے بدلے میں تم یہ کرو۔ اور ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ سیاسی نظام میں یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ اب آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک 10 کلو کے آٹے کا تھیلا جو ہے وہ کس ذلت کے ساتھ دیا جاتا ہے، آپ کو اندازہ ہے؟ اب دیکھتے ہیں یہ مشاہدات، ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ایک مہذب دنیا کیا کرتی ہے۔ یہاں پر ایک میاں بیوی دو جو میاں بیوی ہیں وہ کسی وجہ سے بے روزگار ہے یا کام نہیں کر سکتے، یہ تو پاکستان والوں کے ہوش اڑ جائیں کہ وہ یہاں کس قدر دیتے ہیں۔ وہ تو لاکھوں پاکستانی کرنسی کے اندر اس کو کنورٹ کیا جائے اس پیسے کو تو یہ کئی لاکھوں میں جاتا ہے، 5 لاکھ سے بھی اوپر کی رقم بن جاتی ہے۔ تو وہ کہاں 5 لاکھ روپیہ یہ ایک نان مسلم دے رہا ہے، ایک غیر مسلم دے رہا ہے، اور کسی دوسرے کو خانوں خان خبر ہی نہیں ہے، اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے، اور کہاں ایک 7 کلو کا تھیلا، 10 کلو کا آٹا، اور فوٹو بھی کون لگا رہا ہے؟ دنیا کا رئیس ترین آدمی۔ یہ سیاسی بات نہیں ہے، اس کو مت سمجھے کہ میں کوئی سیاسی بات کر رہا ہوں، جس نے جس کو مرضی ووٹ کوئی دینا ہو، لیکن آپ عقلاً دیکھیے کہ کیا یہ عقلاً میں ہوتا ہے کہ آج آپ کوئی راہ خدا میں خرچ کریں اس کے ساتھ فوٹو بھی لگائیں، اور اپنی طرف سے کرے، اپنی ذاتی جیب سے کرے تو یہ برا ہے، برا ہے، ذاتی جیب سے کرے تو برا ہے۔ آگے میں بیان کرتا ہوں قرآن نے کیا کہا ہے، اور جبکہ وہ ہی مال سرکار کا مال یہ ہے کہ عوام کا مال، یہ ہے مسلمانی کا اس وقت لیول۔ میں سیاست کی ہرگز بات نہیں کر رہا کہ بحیثیت مسلمان ہم کس قدر گر چکے ہیں، ہمیں قرآن کی خبر ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا
یہ منم ولا ازن، جو شخص نے اس بات کا کھرا نہیں رکھا، مال خرچ کیا، احسان کا اور اعزاء کا کھرا نہیں رکھا، پیچھا نہیں کیا، دے دیا بس وہ دے دیا، پھر پلٹ کر نہیں دیکھا، اللہ کی راہ میں دے دیا، اللہ کی راہ میں دیا، اس کی نیت سے دیا۔ یعنی زکوٰۃ تقرب الہ کا ذریعہ ہے، اللہ کا قرب حاصل کرنا، جس سے نماز سے حاصل ہوگا، اسی طرح حج سے حاصل ہوگا، اسی طرح، کیونکہ یہ اسلام کے جو 5 پلر ہیں ان میں سے یہ تیسرا ہے۔ اب یہ جتنے پلر ہیں اس کا مقصود کیا ہے؟ تقرب اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا ہے۔ اس نے کیا دینا ہے؟ اس نے تو کچھ نہیں دینا، اس نے تو آپ سے لیا ہے، آپ اس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ مجھے شکریہ دے دیں، میری طرف ذرا ممنون نظروں سے دیکھ لے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس نے یہ کام نہ کیا، ثم لا یتبعون، وہ اتباع نہ کی، پیروی نہ کی، کھورا نہ نکالا، پیچھا نہ کیا ان آنکھوں کا، وہ ان ساری چیزوں کا، کس کا؟ منم ولا اذن، احسان اور اعزاء سے، کیا ہوگا؟ فرمایا لہم اجرہم عند ربہم، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اور پھر کیا اجر ہے؟ ایک تو اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، اور دوسرا یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اسے شان عطا کرنی ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ جو ولیوں کی شان ہے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ سائل سے نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، قول معروف، وہ جو سائل ہے اس سے کس نے بات کیسے کرنی ہے؟ نرمی سے۔ ومغفرۃ خیر من صدقۃ، اور درگزر کرنا اس صدقے سے کہیں بہتر ہے جس کے بعد اس کی دل آزاری ہو، اور اللہ بے نیاز اور بڑا حلم والا ہے، یعنی دے کر پھر اس کو دل آزاری کر کے، اسے ذلیل کر کے، اسے رسوا کر کے، اسے شرمندہ کر کے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ بہتر ہے کہ نہ ہی دے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اب یہ تیسری دفعہ آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات بعد ازاں اس کے، یعنی وہ جب دے چکو تو صدقات بالمن والاذی، انہیں باطل نہ کرو، بالباطل لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو، بالمن والاذی، احسان سے اور اعزاء سے۔ کالذی ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، اور اس شخص کی طرح برباد نہ کرو جو مال لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ یہ سارا مقصد اگر دکھاوا ہی ہے، ينفق ماله رئاء الناس، لوگوں کو دکھانا ہے، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، پتہ ہے یہ شخص کون ہے؟ اس کا لیول بتایا جا رہا ہے۔ فرمایا ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ اللہ پر بھی ایمان نہیں رکھتا اور روز قیامت پر بھی ایمان نہیں رکھتا۔ باطل کا معنی سمجھے، ولا تبطلوا صدقاتکم، یہ اب اس کا اصل معنی ہے، صدقات کو باطل کر دینا۔ اور یہ ہمارے ہاں اب رواج پکڑ گیا ہے، جب تک جمعے پہ ہم اعلان نہ کریں اور نام نہ لیں، اگر کسی ضرورت، یعنی ایک عذر ہے اس کا دعا، تو یہ تو ٹھیک کچھ عقلاً بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن بعض جگہ پر جھگڑا اس لیول کا ہو جاتا ہے کہ میرا نام لیا نہیں گیا، میں نے 5 پاؤنڈ خرچ کیا، میں نے دیے لکھا نہیں ہے، آپ نے لکھے نہیں ہیں، اس پر جھگڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، یہ تو اپنے صدقات کو باطل کر رہے ہیں، نہ دیں۔ اگر اس طرح سے دیں گے تو وعید سنیں، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ تو اللہ کا بھی منکر ہے اور قیامت کے دن کا بھی منکر ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ اللہ اکبر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے پھر وہی سخت اور صاف پتھر کر کے ہی چھوڑ دے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ایک اندر سے پتھر ہے، اوپر چکنی مٹی لگ گئی ہے،
یس، جیسے ہی بارش پڑی تو مٹی اوپر سے، اندر سے کیا نکل آیا؟ سخت پتھر، یعنی وہ سختی اندر موجود ہے، وہ ویسے ہی وہ اس کو نرمی لگ رہی ہے، وہ خرچ کر رہا ہے. اللہ نے کیسا بھانڈا پھوڑا ہے اس شخص کا. اللہ اکبر. لا یقدرون علی شیء مما کسب، سو اس نے اپنی ریاکاری سے، اپنی کمائی میں سے اس کے ہاتھ کچھ بھی نہ جایا. لا یقدرون علی شیء مما، یہ جو کچھ اس نے کیا اس کے پلے کوئی شے آئی. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرماتا. اب یہ اب توجہ اگر ہو تو یہ کافر کیوں کہا گیا؟ جب آیت شروع ہوئی ہے آپ نے غور کیا ہے کام سے ہوئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، یہاں سے آیت شروع ہو رہی ہے، ختم کہاں ہو رہی ہے؟ واللہ لا یہدی القوم الکافرین. تو کچھ درمیان میں کیا ہو گیا ہے؟ درمیان میں یہ ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے مال کو انفاق فی سبیل اللہ نہیں کیا. انفاق کس لیے کیا؟ ریا الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے. ریا الناس، ریاکاری ایسی چیز ہے. بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اب آ جائیے اگلا مرحلہ. فرمایا جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں. پہلی آیت میں ریا الناس، دکھاوا. یہاں کیا ہے؟ مرضات اللہ، اللہ کی رضا. وَتَثْبِيتًا مِنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضا حاصل کرنے اور اپنے آپ کو ایمان و اطاعت پر مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک ایسے باغ کی سی ہے جو اونچی سطح پر ہو اور اس پر زوردار بارش ہو تو وہ دگنا پھل لائے، اور اگر اسے زوردار بارش نہ ملے تو اسے شبنم یا ہلکی سی پھوار بھی کافی ہو جائے. اور اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. گرامی قدر حضرات، ان آیات بینات کے علاوہ کلام مجید میں بہت سے مقامات ہیں. اسی جگہ پر آگے جا کر لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ پوری آیت جا کر آگے ایک پورا نصاب بتا دیتی ہے کہ کس کو خرچ کرنا ہے، کیسے دینا ہے، کیا. اس کے علاوہ کلام مجید میں دیگر مقامات، یعنی آپ آخری پارے تک چلے جائیں، ہر پارے کے اندر ہر مقام اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ہمیں متوجہ کیا ہے. اب ہمیں یہ غور کرنا ہے. اچھا ایک آیت صرف اور سن لیں، پھر میں اس پر تبصرہ کرتا ہوں. ان تبدوا الصدقات فنعما هي وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اور اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو، کیسے دو؟ ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے. یہ میں نے اس لیے آیت مجھے یاد آ گئی کہ یہ پڑھنی ہے کہ اس کا اولاً افضلیت یہی ہے، بہتری یہی ہے، ادھر سے دو ادھر خبر. لیکن کہا کہ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو یہ بھی اچھا ہے. ان تبدوا الصدقات، اپنے صدقات کو ظاہر کرو. فنعما ہی، یہ بھی بہتر ہے. وان تخفوها، اور اگر تم انہیں مخفی رکھو، چھپاؤ، اور وہ محتاجوں کو پہنچا دو. وتؤتوها الفقراء، محتاجوں کو وہ چھپا کر کہا فہو خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ایک چیز سامنے آ گئی ہے کہ ظاہر کر کے اگر دے دیا لیکن دل اس کا صاف ستھرا ہے. دل کیا ہے؟ صاف ستھرا ہے. دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور اس کی آنکھیں کسی شے کی متمنی نہیں ہے، اور وہ دے دیا، اس نے لوگوں کے سامنے دے دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ اللہ تعالیٰ واللہ بما تعملون خبیر، اصل شے کی خبر رکھنے والا وہ اللہ. اندر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے یہ مت بھولنا کہ وہ اللہ جانتا ہے. اچھا ایک بات اور، بلکہ ایک آیت اور پڑھنا چاہتا ہوں، یہ بھی بڑی قابل توجہ ہے.
بڑی قابل توجہ ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خیرات ان فقراء کا حق ہے. للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں. یعنی وہ کاروبار دنیا کرتے، کوئی دکان چلاتے، کوئی کاروبار کرتے، کوئی تجارت کرتے، کوئی ان کا پیشہ ہوتا، وہ کوئی اور زندگی میں کوئی کام کرتے. فرمایا لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ امور دنیا میں اس معاملے سے روک کر امور دین کے اندر وہ ہمہ وقت مشغول ہو گئے. ان کا کام یہی ہے، اب یہ قرآن ہی ہے، حدیث ہی ہے، لکھنا پڑھنا ہی ہے. اب لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں نا کہ آپ کوئی کام کیوں نہیں کر لیتے. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ یہ دین کو منتقل کرنا اگلی پیڑھیوں تک اور کما حق کو وہ منتقل کرنا، قرآن اور سنت کو منتقل کرنا، قرآن کو منتقل کرنا، حفظ قرآن کا نظام کو جاری رکھنا. اب دیکھیے میں نے پورے اس پر بڑی گہرائی سے مطالعہ کیا، 14 صدیوں کا مطالعہ، یعنی بنو امیہ ہو، بنو عباس ہو، ترکیہ ہو، یہ جتنی بھی سلطنتیں گزری ہیں، ان کا کہیں سے بھی کوئی ایسا نظام ان کی طرف سے، بادشاہوں کی طرف سے کوئی ایسے وظائف مقرر کر دیے گئے ہوں، ایسا نظام مقرر کر دیا گیا ہو کہ دین آگے انہوں نے منتقل کیا ہو. پڑھ کے دیکھ لیجئے، کسی نے کچھ نہیں کیا. آج کی موجودہ حکومتوں کو بھی دیکھ لیجئے، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن منتقل ہو رہا ہے یا نہیں؟ منتقل ہو رہا ہے. قرآن ہر سال لاکھوں کی تعداد میں بچے حافظ ہو رہے ہیں. کیسے ہو رہے ہیں؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ اب کو تصور نہیں ہم کر سکتے کہ وہ شام کی افطاری کا اہتمام ان کا کیسے ہوتا ہے. مدارس میں جا کر دیکھ لیجیے، اب تو حالات کچھ نہ کچھ بدل رہے ہیں. پوری دنیا سے کچھ مال، اب بھی کثرت ہے مال کی، یہ میں نہیں کہتا کہ مال اب، لیکن یہ بالکل قریب، یعنی میرا اپنا جو دور گزرا ہے، میں کوئی اتنا زیادہ بوڑھا بھی نہیں ہوں جی، اپنا جو ہمارا دور گزرا ہے انتہائی قسم پرسی کا دور گزرا ہے. اور ہمارے والد گرامی، والد صاحب تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ کرتے کا یہ حصہ ہوتا ہی نہیں تھا، یہ والی جگہ، یہ جگہ. میں نے کہا کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کہتے ہیں ٹوکرا رکھ کے روٹیوں کا ٹوکرا. تو کہتے ہیں اس دن زیادہ خوش ہوتے تھے جس دن روٹی مانگنے کی باری ہماری ہوتی تھی، کہ اس دن وہ پنجاب میں کہتے ہیں روٹی کو گلی، تو ایک گلی زیادہ کھا لیں گے. یہ ہے. اب یہ اس کے بدلے میں کیا، یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ وہ وجہ ہے کہ جس وجہ سے دین نے منتقل ہونا ہے. یہ وہ لوگ ہیں، وہ طبقہ ہے، اور یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے. پورے 1400 سال کا ریکارڈ اٹھا کر دیکھ لے، یہ اسی طرح اس کے ساتھ ان کے اوپر تان بھی ہے، ملامت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے. لیکن نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ نتیجے کی طرف اگر آپ دیکھیں، نتیجہ یہ نکلے گا تو پورا دین جو ہے وہ اگلی پیڑھیوں پر منتقل ہو رہا ہے. نظام اور بڑی خاموشی سے ہو رہا ہے. یعنی ملامتیں بھی لے رہے ہیں، بھوک بھی لے رہے ہیں. کتنے پاکستان کے اندر یہ جو مالدار علماء ہیں کتنے ہوں گے؟ وہ چاندے کیا بڑے کسی بڑے بڑے مدارس کے جو محتمم ہوں گے وہ یہ اس طرح. باقی عمومی طور پر جو دین منتقل ہو رہا ہے، ہزارہا مساجد دیہاتوں میں، بالکل اب دیہاتوں، ایک گاؤں کے اندر، ہمارے اپنے گاؤں کے اندر 15-20 مسجدیں بن چکی ہیں. تو دین ہی منتقل ہو رہا ہے. وہاں علماء جو بیٹھے ہیں دین منتقل کر اگلی پیڑھیوں کو دے رہے ہیں. وہ بدلے میں کیا لے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. فرمایا اب واپس آجی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فإن اللہ به علیم. ترجمہ غور سے سن لیجئے. خیرات ان فقراء کا حق ہے جو اللہ کی راہ میں کسب معاش سے روک دیے گئے ہیں. وہ امور دین میں ہمہ وقت مشغول رہنے کے باعث زمین میں چل پھر بھی نہیں سکتے. ان کے زہدن طمع سے باز رہنے کے باعث نادان جو ان کے حال سے بے خبر ہیں، انہیں مالدار سمجھے ہوئے ہیں. لوگ ان کے کپڑے دیکھتے ہیں، سفید کپڑے ہیں، بڑے اچھے کپڑے پہنے ہوئے. کہا لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، تم انہیں ان کی صورت سے پہچان لو. وہ لوگوں سے بالکل سوال نہیں کرتے اور کہیں مخلوق کے سامنے گڑگڑانا نہ پڑے.
اور تم جو مال بھی خرچ کرو بے شک اللہ اسے خوب جانتا ہے. الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اور جو اللہ کی راہ میں شب و روز دن رات اپنے مال پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتے ہیں تو ان کے لیے اپنے رب کے پاس ان کا اجر ہے, اور روز قیامت ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ رنجیدہ ہوں گے. ان تمام آیات بینات سے آج ہمیں صرف ایک بات کا اندازہ ہو گیا کہ اللہ جل جلالہ پروردگار عالم ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمیں اس نے جو رزق دیا ہے اسے کس فراخی کے ساتھ اور کس فیاضی کے ساتھ اسی کی راہ میں خرچ کرنا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ آل محمد مبارک وسلم. الہ العالمین ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے. الہ العالمین ہماری عبادات کو اپنی ہماری ریاضات صدقات عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر دنیا و آخرت میں بہترین اس کا اجر اور بہترین اس کا صلہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ پنکھا میں بیٹری اس کی بتاؤں. بابا جو ہو گیا نا ریکارڈ ہو گیا. بسم اللہ جناب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.